ہاں جو کونڈے کھا کھا کے، تیجے کھا کھا کے، اور جتنے مردے مر رہے ہیں سب کا ایصال ثواب یہ کھاتا ہے. ایسے بھی ہیں، اس طرح کے بھی ہیں نا. میں ایک واقعہ نہیں بتاتا، ایک بدعتی مولوی تھا، اس کے کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس مولوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو وہ جمعرات کے کھانے پر بلایا. میت کے لواحقین نے کہا کہ پہلے تو آپ کے ابا کو بلاتے تھے، اب ابا نہیں ہے تو بچے آ جائیں. تو بچے جب کھانا کھانے کے لیے جانے لگے، جمعرات کا کھانا، تو بچوں کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا، اتنا کھانا ہے کہ باپ کی روح کو تسکین ہو جائے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہو، اور باپ کو بدنام نہیں کرنا، باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا. بدنام نہ، ناک نہ کٹوا دینا معاشرے میں، طبیعت سے پھوڑنا بیٹھ کے نا. باپ کی روح کو خوشی ہوگی کہ آج میں نہیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مفت کھانے والے میرے بچے ہیں الحمدللہ. تو بچوں نے ماں کی نصیحت یاد آئی، شروع کیا. یہ لطیفہ ہمارے نانا ہمیں سنایا کرتے، خود بھی مولوی تھے وہ ٹھیک ہے نا، مسجد کے امام تھے، اللہ مغفرت فرمائے. بچوں نے طبیعت سے پھوڑنا شروع کی، کھاتے 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 ادموئے ہو گئے نا، چلا ہی نہیں جا رہا ان سے. اماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے. تو بالآخر یہ حالت ہو گئی کہ 2 بندوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے گھر آ رہے. ماں نے دیکھتے ہی چترول لگانا شروع کر دی، کہہ رہے ناک کٹوا دی نا، باپ کی روح کو تکلیف دی. بچے کہنے لگے اماں اتنا تو کھا لیا کہ چلا نہیں جا رہا. کہہ رہی کمبختو، تمہارے باپ کو اسٹیشن پہ رکھ کے لے کر آتے تھے ہیں اور تم چل کے آ رہے ہو. اس کو تو لٹا کے لاتے تھے، 4 آدمی اٹھا کے لا رہے ہوتے تھے اس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا، وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا. آپ نے تانا دیا کہ کیا تورات میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کو موٹے توند والے عالم سے نفرت ہے؟ تو پہلے اپنا حلیہ تو دیکھ، کھا کھا کے توند نکالی ہوئی ہے، تورات پر عمل کر نہیں رہا جو اللہ نے تمہیں کتاب دی تھی، اور ہمیں کیا کر رہا ہے؟ نصیحتیں کر رہا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تانا بعض صورتوں میں، اس سے ایک تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کو زیادہ کھانا، بولو بھائی پسند نہیں. جمعرات کے بھی کھانے، ادھر سے کونڈے کا کھانا آ گیا، ادھر سے پتہ نہیں کیا کیا کھائے جا رہے ہیں یار. اسلام میں تو بھائی روزے رکھنا ہے، پیر جمعرات کا رومی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں آپ نے روزہ رکھا ہے. ہمارے یہاں دیگیں پکتی ہیں 12 ربیع الاول کو نا. اگر فرض کر لو 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے تو پھر تو روزہ ہونا چاہیے. دیگیں ہو رہی ہیں، دبا کے کھا رہے ہیں، کھچڑے پک رہے ہیں، کھیرے کھا رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی یوم ولادت پہ بھی روزہ رکھا. اسلام نے بتایا کہ بھائی توند بڑھنا اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، آپ نے اس کو دودھ پیش کیا. مہمان کا اکرام ہے نا، تو کافر کا بھی آپ اکرام کرتے تھے. دودھ پیش کیا، اس نے ایک پیالہ بھر کے دودھ پیا، آپ نے ایک اور پیش کر دیا، وہ بھی پی گیا. آپ ایک اور پیش کیا، وہ بھی پی گیا. 7 پیالے بھر کے اس نے دودھ کے، اور پیالہ بھی اس زمانے کا ہوتا تھا. 7 پیالے بھر کے جب 8واں پیش کیا، اس نے کہا سیر ہو گیا اور حاجت نہیں. اس دودھ کی برکت تھی، نبی کے اکرام کی برکت تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اگلے دن دوبارہ آیا، کوئی آپ نے اسے کم کھانے کی ترغیب نہیں دی. ابھی تو اسلامی تعلیمات اس نے بیچارے نے سیکھی نہیں ہے نا، ابھی تو کلمہ سیکھا ہے، نماز دیکھی ہوگی. اگلے دن دوبارہ آیا، آپ نے پھر اکرام کیا. اسی طرح بھوکا تھا، آپ نے اسے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا، پی گیا. وہ دوسرا پیالہ پیش کیا، فرمایا رسول اللہ سیر ہو چکا ہوں، اب حاجت نہیں ہے. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. کافر 7 آنتیں بھرتا ہے پیٹ کی، اور مومن 1 آنت بھرتا ہے. 1 آنت میں مومن کیا ہو جاتا ہے؟ مومن چٹورا، سمجھ رہے ہو نا؟ چٹورے سے میری مراد ہے پھوڑنے والا. ایک تو چٹنی کباب کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ نہیں، پھوڑنے والا نہیں ہوتا. کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے. آج ہمارا مذہب کیا ہے؟ کھانا مذہب ہے. بارات کے کھانے الگ کھائے جا رہے ہیں، حالانکہ اسلام میں ولیمہ بارات نہیں ہے. اور پھر مردوں کے تو اللہ کی شادیوں پہ اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مردوں پہ کھایا جاتا ہے. بھائی وہ میت کہے گی جب میں دولہا بنا تھا تو اتنا میرے ابا نے نہیں کھلایا تھا، یہ میرے نا رشتہ داروں نے. جب میں مرا ہوں تو لنگر ہے کہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا، جو بھی آ رہا ہے کھا کے. اور لوگ کہتے ہیں کھاؤ، یہ کھانا بہت برکت والا کھانا، اس کو کھانا ضرور ہے، آپ نے کھانا ضرور ہے. تو کھا کھا کے ہمارے حضرت ایک شعر پڑا کرتے تھے کہ ہم فراق یار میں، اصل شعر پتہ ہے کیا ہے؟ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، وہ کیا ہے یار؟ اصل شعر کچھ اور ہے کہ ہم یار کی جدائی میں نا گھل گھل کے کمزور ہو گئے، مر گئے، یہ ہو گیا. حضرت فرمایا کرتے تھے آج کل الٹا چل رہا ہے. نبی کی محبت میں نا، یار کے فراق میں، ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. محبوب کی محبت میں موٹے ہو رہے ہیں، اتنے گھلے
इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। रुस्तम पहलवान था ना, तो नबी की मोहब्बत में पहले जमाने में लोग क्या होते थे भाई, रोजे रख रख के दुबले होते थे। आज नबी की मोहब्बत में इंतहाई स्पीड के साथ फैलते चले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हर पहले वे को ये ना समझे कि वो, मैंने पहले बता दिया, किसी की बेकरामी जायज नहीं है, बाय नेचर भी होते हैं ना लोग, लेकिन और बहुत से कमबख्त इतने बारीक होते हैं मगर फोड़ते रहते हैं सुबह शाम। वो कुदरती तौर पे बढ़ा, जिस्म ही नहीं बढ़ता उनका, तो वो जो है ना खाते भी हैं, बदनाम भी नहीं होते। तो एक बड़े भारी भरकम आलिम थे, बहुत भारी जिस्म उनका। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या खाते हैं? उन्होंने कहा मैं खाता ही नहीं हूं, मैं एक टाइम खाना खाता हूं, 2 टाइम का नागा करता हूं, लेकिन फिर भी बदनाम हूं। उन्होंने कहा लोग मुझे देख के कहते हैं पता नहीं इतना खाते होंगे, हालांकि बहुत कम खाते थे वो। तो इस हदीस से हमें एक तो ये पता चलता है कि मोमिन ज्यादा नहीं फोड़ता, वो तभी थोड़ा खाता है जितनी उसकी बॉडी उसको इजाजत देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो इस्लाम कबूल किया, उनकी खुराक खुद बखुद, भाई एक दूध एक गिलास काफी है हमारे लिए, बस अब दुनिया परस्ती क्या, अल्लाह करो, दूसरे कामों में टाइम लगाओ, चर्बी बढ़ेगी ना और तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितनी एनर्जी मुझे चाहिए थी वो एक गिलास दूध में हासिल हो गई। और काफिर का मकसद है लाइफ को एंजॉय करना, तो फोड़ता जाएगा, फोड़ता। अब जो काफिर लोग कम खा रहे हैं ना, वो डॉक्टरों की वजह से कम खा रहे हैं। अब आप ये ना समझे यार आज तो काफिर बहुत थोड़ा खाते हैं, वो तो डॉक्टरों ने उनको डरा दिया है कि मर जाओगे ज्यादा खाने से। तो वो शहवत परस्ती की कमी की वजह से नहीं, वो उनको डॉक्टरों ने बताया कि ज्यादा खाना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा खाते रहो, ज्यादा अरसे तक खाते रहोगे वरना जल्दी मर जाओगे। तो वो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने ज्यादा खाने के नुकसानात बयान कर दिए हैं। कि एक बिदती मौलवी जो थे ना, बिदती मौलवी बीमार हो गया बेचारा। अब लोग मुख्तलिफ, वो सुनता भी ऊंचा, अब कोई आके कह रहा है कि भाई इन मौलाना साहब को अनार का जूस पिलाओ, कोई मशवरा दे रहा है इनको अंगूर का रस पिलाओ, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। एक ने आहिस्ता से कहा इनको दूध जलेबी खिलाओ, तो फौरन एकदम आंखें खोल के कह रहे हैं इसकी तो सुनो क्या कह रहा है ये इसकी तो सुनो। लोग हैरान कि इतना जोर जोर से बोलने वालों का सुनाई दे नहीं रहा, और इसने आहिस्ता से बोला है, फौरन कह रहे हैं इसकी भी तो सुनो क्या कह रही है। दूध जलेबी अब तो खाना छोड़ दी लोगों ने। तो खैर दूध जलेबी पर भी एक चुटकुला अक्सर सुनाता रहता हूं ना, दूध जलेबी वाले मजनू अलग होते हैं और खून देने वाले मजनू अलग होते हैं। आजकल उल्टा हिसाब चल रहा है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। हमारे हजरत एक वाकया सुनाते थे, बहुत दफा सुनाया है, पुराने नए लोग भी आते हैं, कि एक लैला मजनू के किस्से तो मशहूर है ना। मजनू जो था, लैला उसको मुलाकात का टाइम नहीं देती थी, वो बेचारा इसी गम में घुला जा रहा था। तो उसका नाजायज फायदा एक 2 नंबर मजनू ने उठाया। एक 2 नंबर मजनू था, वो लैला के घर के बाहर जाके चादर बिछा के बैठ जाता, लैला के खादिम से कहता कि लैला को बताओ तुम्हारा दीवाना आया है। अब पहले जमाने में ये आजादियां नहीं थी कि लैला अपने मजनू से जब चाहे जहां चाहे डेटिंग पॉइंट बना ले। कोई रुकावटें थी, अब्बा की, भाई की, ये सारी रुकावटें। तो लैला कहती चलो मैं मुलाकात तो कर नहीं सकती, कुछ गिफ्ट ही भिजवा दूं, तो दूध जलेबियां भिजवा देती थी वो। ये मजनू साहब तबीयत से ये 2 नंबर मजनू था, ये फोड़ फाड़ गए वापस आ जाता और मुस्टंडा होता जा रहा था ना। हम फिराके यार में, फिराक का माना जुदाई, अलैदगी, यार की जुदाई में, अलैदगी में यार से मुलाकात नहीं हो रही। तो हजरत फरमाया करते थे कि ऐसे आशिक मार्केट में आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं बज़बान हाल कि हम फिराके यार में घुल घुल के हाथी हो गए। यानी यार से अलैदगी में, जुदाई में, यार के गम में, माशूक के गम में, बजाय दुबले होने के क्या हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। आजकल इस किस्म के आशिक मार्केट में आ रहे हैं, इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए, रुस्तम पहलवान जैसे बन गए हम। तो आप नबी के आशिकों को भी देख लो, अल्लाह के आशिकों को भी देख लो, बुजुर्गों के आशिकों को भी देख लो, बजाय गम में पतले होने के फैलते जा रहे हैं। और खाने से एक तो कुदरती तौर पर लोगों का जिस्म भारी होता है, वो तो अल्लाह की तरफ से। सहाबा में भी बाज बहुत भारी जिस्म के थे, बाज दुबले, मुहद्दिसीन में भी, ये तो कुदरत की तरफ से है। लेकिन एक मोटापा वो है जो फोड़ने फाड़ने की वजह से हो रहा हो, एक फोड़ना वो है जो दुनिया के लिए हो, और एक फोड़ना वो है जिसपे लेबल अल्लाह रसूल की मोहब्बत का लगा हुआ हो। बताओ ये दूसरा फोड़ना ज्यादा खराब है कि नहीं है? महबूब की मोहब्बत में खाया जा रहा है। अरे मोहब्बत में तो भूख लगना बंद हो जाती है। कि आजकल मार्केट में जिस किस्म के नबी के आशिक आ रहे हैं, आप उनकी खुराक देखो यार, खाए जा रहे हैं। फिर खाने पीने के इतने धंधे। इस्लाम में तो खाने के 3 मौके हैं, एक ईद उल फितर पे खाओ, एक ईद उल अजहा पे खाओ, एक वलीमे पे खाओ, और एक अकीके पे खा लो। चार मौके हैं, अकीके पे,
عید الاضحیٰ پہ، عید الفطر پہ اور ولیمے پہ. یہ 4 موقع ہیں کھانے کے اسلام میں. اس کے علاوہ بھوکا رہنا سنت ہے، فاقے سنت ہیں، روزے رکھنا سنت ہے. نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، ایام 20 کا روزہ رکھتے، اور بعض دفعہ حدیث میں آتے ہیں امی عائشہ فرماتی ہیں بغیر دن کے تعین کے رکھتے چلے جاتے، اتنے رکھتے کہ ایسا لگے گا کہ آپ ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے. پھر چھوڑنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ آپ اب روزہ دوبارہ نہیں رکھیں گے، پھر رکھنا شروع کر دیتے. اور جب روزے چھوڑتے بھی تھے تو اتنا کھاتے نہیں تھے جتنا ہم کھاتے ہیں. ناشتے کا اس دور میں تصور نہیں تھا. دوپہر کا کھانا ہوتا تھا 11:30-12 بجے، یہی ناشتہ یہی کھانا. اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے، اس کے بعد مغرب کے بعد رات کا کھانا کھاتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ 2 ٹائم. اور یہ بھی ہمارے نبی کا معمول نہیں تھا. ہمارے نبی کا معمول 1 ٹائم، ایک وقت فاقہ اور ایک وقت کھانا. اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کس وقت فاقہ ہوگا. گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے. ہم جب آتے ہیں تو ہم یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، ہم کہتے کیا کھانے کو ہے. ہمارے مطلب کی چیزیں تو کھائیں گے، نہیں تو کچھ باہر سے منگوائیں گے. کھانا ضرور ہے، آج اچھا نہیں پکا تو چلو نہیں کھانا، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے مطلب کا نہیں پکا تو باہر سے آئے گا. پیزا آرڈر کرو بھائی. کھا بھی کیا رہے ہیں یار؟ برگر جو چیز جس شکل کی ہوتی ہے نا ماہرین کہتے ہیں کہ قدرت نے نا میسج دیا ہوا ہے. جیسے اخروٹ بادام جیسا ہوتا ہے، سوری دماغ جیسا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ نے میسج دیا ہے کہ یہ کھاؤ گے تو ڈائریکٹ ٹھا کر کے کہاں لگے گا؟ دماغ. اور واقعی بادام آنکھ جیسا ہوتا ہے، بادام آنکھ کے لیے مفید ہے. تو ایک اللہ نے ایک پیغام دیا ہوا ہوتا ہے بہت سے پھلوں کے اندر، بہت سی چیزوں کے اندر. تو برگر کس جیسا ہوتا ہے؟ برگر جیسا ہوتا ہے. تو برگر کھاؤ گے کیسے بن جاؤ گے؟ برگر جیسا. پراٹھے کھاؤ گے کیسے بنو گے؟ پراٹھے کو چبانا مشکل کام ہے. برگر کھاؤ گے تو برگر جیسے ہو جائے گا، جیسے برگر فیملیاں دیکھی ہوں گی آپ نے، جتنا دباؤ دبتا چلا جائے گا، کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں. تو ہمارے نبی گھر آ کے امی عائشہ سے پوچھتے ہے کہ نہیں ہے کچھ کھانے کو، تو وہ بتاتی ہے تو کھا لیتے، فرماتی نہیں ہے تو اکثر پھر روزے کی نیت کر لیتے کہ چلو بھائی شام تک تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے، روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. آج دیندار ہونا اور کھانا یہ لازم اور ملزوم ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کھانے کے بعد میٹھا تو سنت ہے. انہوں نے کہا کھانا ہی سنت نہیں ہے، فاقے کرنا سنت ہے. اور ایک چیز کھایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور ہے تو صرف کھجور، اسی سے سیر ہونا ہے. یہ نہیں کہ کھجور میں مکھن جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ملائی ملا کے مکھن ملا کے. روٹی ہے تو صرف روٹی، ایک خوراک. دودھ تو صرف دودھ سے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی شدید بھوک لگی ہو، صرف دودھ سے پیٹ بھریں، بہت مزہ آئے گا. دودھ جزو بدن بنے گا. یہ جو آج کل دودھ پی کے بھی کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہو رہی، اس لیے کہ دودھ سے پہلے 2 پراٹھے کھا چکا ہوتا ہے، اس کے بعد کیلشیم کے لیے کیا پی رہا ہوتا ہے؟ دودھ. وہ دودھ پریشان ہوتا ہے کہ جگہ کدھر بناؤں میں، ساری جگہیں تو ڈبل روٹی اور انڈوں نے لے لی ہے، میرے لیے تو کوئی اسپیس چھوڑی نہیں ہے اس نے. تو تباہی کرے گا، وہ دھماکے سے پھٹے گا. تو شدید بھوک کی حالت میں جب بھوک لگی رہی، ہمارے نبی نے کیا پیا ہے؟ دودھ. اور آپ کر کے دیکھیں یہ کام. شدید بھوک جب لگے تو آپ صرف کھجوریں کھائیں، آپ کو نقصان نہیں دیں گی، طاقت آئے گی، توانائی آئے گی باڈی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک روایت میں آتا ہے دودھ میں شہد ڈال کے پیش کیا گیا، آپ نے منع کر دیا پینے سے. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے. یہ وجہ نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ وجہ کہ آپ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، گویا اس کو گویا عیش و عشرت سمجھا کہ 2 لذتیں ایک ساتھ. شہد بھی اور جائز ہے، پی سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. بہت سے صحابہ پیتے ہوں گے، نبی نے منع نہیں کیا ان کو، جنہوں نے ایسی زندگی رکھی جیسے مالداروں کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا. اور اس میں ایک نقطہ بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے ملاتے ہیں نا تو اس کا وہ سارا فارمولا ہی چینج ہو جاتا ہے. بھائی شہد ویسے ہی کھا لو یار، وہ خود ایک کمبینیشن ہے مختلف چیزوں کا. دودھ خود ایک کمبینیشن ہے، مرکب ہے بہت ساری چیزوں کا. اتنی 20 چیزیں ملا کے ملغوبہ بنا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھا رہے ہوتے ہیں. لگتا پھر کچھ بھی نہیں ہے باڈی کو. خیر، تو ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. تو وہ جو مجنو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ تو لیلا اصل جو سچی مچی کا مجنو تھا، جیسے میں سچی مچی میں گیا نا، تو سچی مچی کا سچی مچی کا جو مجنو تھا، وہ سچی مچی سے مجھے یاد آتا ہے. میں نے کہا تھا نا سچی مچی میں جاؤں گا، تو دیکھ لینا سچی مچی میں گیا، وہ خواب تو نہیں دیکھا نا آپ لوگوں نے. تو جو سچی مچی کا مجنو تھا نا، مجنو وہ کیا ہوا،
وہ بیچارہ کہہ رہا ہے یہ دھدیوں پہ ٹرخا رہی ہے, ملاقات کا ٹائم نہیں دے رہی, شادی کی ڈیٹ فکس نہیں کر رہی ہے. جھوٹی موٹی کا مجنوں بیٹھ کے آتا اور دودھ جلیبی روزانہ کھا کھا کے مستنڈا بندہ چلا گیا. ایک دن لیلا کو خیال آیا کہ روز دودھ جلیبی بھیج رہی ہوں اور کھا کے چلا جاتا ہے. خادم سے کہا چیک کر کے بتاؤ یہ سچی مچی والا ہے یا جھوٹی موٹی کا ہے. اب خادم کو کیا پتا, اس نے سچی مچی کا دیکھا ہی نہیں تھا. اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, پہلے کوئی تصویریں بھی نہیں ہوتی تھی, موبائل سے تصویر کھینچ کے لے کر آؤ. تو اس نے کہا چلو میں اس کو آزماتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آج خالی پیالہ لے کے جاؤ اور اس سے کہنا آج لیلا نے تم سے تمہارا خون مانگا ہے, تھوڑا کاٹ کے نا ذرا پیالے میں خون بھر کے دے دو, اسی سے پتہ چل جائے گا سچی مچی کا ہے گا. تو جب وہ خادم خالی پیالہ لے کے آئے نا تو مجنوں کے تو ہوش اڑ گئے. کیا ہوئے بھئی یہ جلیبی کہاں ہے اس میں؟ اس نے کہا لیلا نے آج تم سے تمہارا خون مانگا ہے. تو کہتا ہے ہم جلیبی کھانے والے مجنوں ہیں, خون دینے والا وہ بیٹھا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو, خون دینے والا. آج آپ حقیقی عاشقین کو دیکھنا چاہو تو آپ دنیا میں سروے کر کے دیکھ سکتے ہو کہ خون دینے والے کون اور جلیبی کھانے والے, بولو, یہ پتہ چل جائے گا. خون دینے والے الگ ہیں, جلیبیاں کھانے والے الگ ہی ہوتے. پہلا چیز کیا ہے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھے انسان. جب مسافر خانہ سمجھے تو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا, کامیابی کو دماغ میں مسلط نہیں کرے. اللہ دے دے کامیابی ٹھیک ہے, نہیں دے تو بھی ٹھیک. دوسری چیز اللہ پہ توکل. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جو قانون بنایا ہے عمل کا, میں اس کو تو فوکس کروں گا, ہر کامیابی کا سبب میں اختیار کروں گا, نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. نتیجہ جو بھی نکلے چاہے الٹا نکلے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا. میں بار بار مثال دیتا ہوں نا یعقوب علیہ السلام کی, ساری زندگی ٹینشنوں میں, سارے نتیجے الٹے ہی نکل رہے ہیں. ایک بچہ گم ہوا پھر دوسرا بھی گم ہو گیا, لیکن اللہ پہ توکل کر رہے ہیں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں کیا ہو رہا ہے بہتر. رزلٹ کیا ہوا, بہتر ہوا نا, رزلٹ سب سے اچھا ہوا. زکریا علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں مل رہی, دعائیں مانگ مانگ کے آخر میں اولاد ملی, ایسی ملی کہ پیغمبر دے دی اللہ نے.